صغیر اور خصوصاً پاکستان میں جو ایک آرٹ ہے اس کے اوپر اسلامی فکر و فن کے کیا اثرات ہیں فراز صاحب آپ؟ جیسے یہ بات ہوئی کہ جب قوموں پہ زوال آتا ہے تو یہ ہو جاتا ہے کہ ہم پھر باہر سے چیزیں کاپی کرتے ہیں. اس کو میں آپ کو ایک بڑی انٹرسٹنگ سی مثال جو ہے وہ میں ضرور عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو ویسٹ کا ہمارے آرکیٹیکچر پہ اثر آ گیا. اگر آپ اپنے دادا یا اپنے والد صاحب کے پرانے گھر میں جائیں تو دیکھیں وہاں غسل خانہ علیحدہ ہوگا لازمی, اور رفع حاجت کی جگہ علیحدہ ہوگی. آج سے کوئی 60 سال پہلے اس کا تصور نہیں تھا کہ یہ دونوں جگہیں ایک ہی جگہ ہو جائیں. یہ اس سے کراہت آتی تھی, سخت آتی, آج بھی آتی ہے, لیکن آج ہر گھر میں وہ جگہ کٹھی ہے. یہ کیا ہے؟ یہ ویسٹرن جس میں ویسٹرن ایستھیٹکس ہے, ویسٹرن آرکیٹیکچر ہے جس کے اندر پاکیزگی اور طہارت یہ اس ایستھیٹکس میں آ ہی نہیں سکتے. جیسے عقیدے کی بات ہوئی تھی, عقیدے کا کیا اثر ہوتا ہے, تو عقیدے کے بغیر وہ طہارت کا تصور آ ہی نہیں سکتا. اور سب سے امپورٹنٹ چیز آپ دیکھیں کہ منیچر پینٹنگ کا دنیا میں کہیں رواج نہیں ہے. اٹ واز ایکچولی اسٹارٹڈ ہیئر کہ انگوٹھی کے اندر ایک خوبصورت مسلمانوں نے اسٹارٹ کیا. منیچر پینٹنگ بیسیکلی started by the Muslims. اچھا, اور یہ سب ہمارے پاس ایک رپورٹ ہے جو کہ فنون لطیفہ کی ڈفرینٹ جو اصناف ہیں اس پر ہے, اسپیشلی جو کندہ کاری ہے اس کے حوالے سے. اور یہ سب یہ تو ساری باتیں ماضی کی ہو رہی ہیں. اگر اب امت مسلمہ جو ہے اور ساری جو اسٹیٹس ہیں اس کے کلچر میں علم دوستی اور علم فنون کے حوالے سے اگر دوبارہ ریوائول چاہیے ہو تو کیا اسٹیپس لینے چاہیے؟ ایک چیز جو بہت ضروری ہے وہ چیز ہے اونرشپ ود دی کلچر, کہ ہم اس میں جو کلچر موجود تھا اس کے ساتھ غربت میں بھی ہوتا ہے. مثلا سنبھال کے رکھنے والی بات وہ ہماری ریاڈی میں نہیں ہے. ہم پوری قلعے کی دیوار جو ہے اس کو ریسٹور کرتے ہیں اور اوپر ہم جناب اپنا نام پتہ سب کچھ فون نمبر بھی لکھ کے چلے جاتے ہیں کہ جیسے ہم بہت امپورٹنٹ آدمی ہمیں جناب وہ فون کرے گا کوئی شخص, ٹھیک ہے, یا وہ خاص طور پہ وہ نئی کوئی چیز بنی ہوگی اس کے اوپر اپنا ایک نشانی. میں تو حیران ہوتا ہوں کہ وہ شیطان کو جہاں کنکر مارتے ہیں تو وہ عمرے کے دوران وہاں چلا گیا تو خالی ہوتی ہے جگہ, تو اس شیطان کو کنکر مارنے کی جگہ پہ ہمارے اپنے اس علاقے کے لوگوں نے اپنا نام پتہ لکھا ہوا تھا. یہ نہیں کہ ان کو اس پہ لاہور پر بھی کہیں نہیں پھینکے جانا. تو یہ عادات جو ہے یہ قوموں کے اندر ہوتی ہیں, ایک خاص کیفیت پیدا ہوتی ہے, اور وہ کیفیت میڈیا بڑا امپورٹنٹ چیز. آپ کا کیا حال ہے جو اسلام کا بیسک جو پہلا 60-70 سال کا دور ہے اس کے اندر کوئی کلچرل کانسیپٹ نہیں تھا اس کا فنون لطیفہ کا؟ اس میں ایک تو عرض یہ ہے کہ اس دور میں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جو حیات طیبہ کے دور میں اگر اس دور کی اگر آپ نعتیں دیکھیں تو وہ اس سے بہتر آپ کو کوئی جو ہے نمونہ جو ہے فنون لطیفہ میں نہیں ملے گا. اس میں حضرت ابو طالب کی نعت دیکھیے اور جناب سیدہ بی بی فاطمہ کی نعت دیکھیے, یعنی کہ کون سا صحابی, یعنی ویسے تو کچھ نام تو مشہور ہے حسان بن ثابت کے, لیکن امام زین العابدین کی نعت دیکھیے, حضرت علی کی نعت دیکھیے, تو تقریباً ہر شخص نے نعت اور ایک سے ایک پھر. اور اس سے بڑی بات ہے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام جس دور میں خود موجود ہیں, جو کہ اتنے حسین و جمیل ہیں کہ اللہ کے محبوب ہیں. ابتدائی دور میں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام آپ تشریف فرما ہے, اس میں اگر کوئی یہ کہے کہ جناب اس میں جو ہے فنون لطیفہ نہیں ہے تو اس پہ اس بات کو لطیفہ ہی کہہ سکتا ہے. جب حضور پاک جو کہ حسن کا خود شاہکار ہے وہ آپ موجود ہیں تو یہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ اس دور میں صحابہ کرام کو دیدار کے علاوہ اور کیا فنون لطیفہ کرتے ہیں؟ یہ تو بعد میں ہوش آئی ہوگی. میں نے پھر کوئی بات کی کہ تاریخ اس بات پہ گواہ ہے کہ ہم وہ واحد لوگ تھے کہ جنہوں نے سب سے پہلے ریسرچ شروع کی. ہم وہ پہلے لوگ تھے جنہوں نے رستگاہیں قائم کی, جنہوں نے باقاعدہ اسٹرانومی, یہ گلیلیو بعد کی باتیں آئی ہیں بہت. نظام الدین طوسی جو ہے اس کی سب سے بڑی رستگاہ تھی اس پورے علاقے کے اندر. ہم وہ پہلے لوگ تھے کہ جنہوں نے لائبریری کا رواج دیا, ورنہ چند کتابیں لوگوں کے گھروں کے اندر. دنیا کا کوئی خطہ لائبریری کی اہمیت نہیں دیتا. بغداد کی جو لائبریری چلائی گئی ہے اس پہ 40 دن تک دجلہ کا پانی جو ہے کالا رہا ہے. ہم وہ پہلے لوگ تھے کہ جنہوں نے عبادت گاہوں کو خوبصورتیاں دی اور وڈتھ دی اور اس میں میناکاری دی. ہم وہ پہلے لوگ تھے کہ جنہوں نے سیوک سینس بلڈ کی. یہ بات ہم نے شروع کی, لیکن یہ کہنا کہ ہم نے ان کا انفلوئنس لیا یہ غلط بات ہے. کوئی مجھے بتا دے کہ پورے برے صغیر کے اندر ایک مغل عمارت جو ہے کسی ہندو عمارت سے مختص ہو کے آئی ملتی جلتی. ابتدائی دور میں سادگی تھی, لیکن اسلام نے ایک ایستھیٹک سینس دے دی تھی, بنیاد فراہم کرنے, بنیاد جمالی. جیسے اب مولانا اس کی تائید کریں گے, جب یعنی اسلام ایک مکمل ضابطہ رہا تھا تو اس میں ہر چیز, اور یہ بھی آداب ہے کہ اگر کسی کو سفیر بنا کے بھیجو تو اس میں کیا کیا
چیزیں دیکھو اس کی شخصیت میں. اس میں ایک یہ بات ہے کہ وہ بندہ خوبصورت ہو جسے تم سبھی بنا کے دو. دوسری اور ایک عجیب و غریب آپ کو وہ سناتا ہوں حدیث شریف, آپ شاید تائید کریں گے کہ اگر تمہیں کبھی کسی سے مانگنا پڑ جائے قرض تو کسی خوبصورت آدمی سے مانگو. تو ایک نظریہ جمال جو تھا وہ ایک دے دیا گیا تھا اس طرح کی تعلیمات کے ذریعے, ٹھیک ہے. اور وہ بعد میں جب جیسے آپ نے فرمایا کہ خوشحالی آئی تو وہ بلکہ یہاں بھی ہے کہ اگر کوئی پیش نماز کے لیے آگے کھڑا کرنا ہے تو دیکھو کہ بندہ کے اندر یہ بات شامل ہے کہ نماز کے لیے جمیل ہو, نماز کے لیے کھڑا کر دو بندہ تو اگر دیکھو نیکی دیکھو تقویٰ دیکھو علم دیکھو, فرض کرو دو بندے ہیں نیکی تقویٰ علم میں برابر ہیں, پھر چوز کرنا پھر دیکھو خوبصورت کون ہے اس کو آگے کر. مطلب میں بات کر رہا تھا لکڑی کے کام کرنے کے حوالے سے کہ اسلام کا اس حوالے سے کیا کنٹریبیوشن ہے. آرٹ میں دو چیزیں ہوتی ہے, ایک آرٹ ہوتا ہے ایک اس کا میڈیم ہوتا ہے. دو چیزوں میں ہم اس کو ویرائٹی پیدا کرتے ہیں. تو خطاطی میں تو پہلے دن سے ویرائٹی پیدا ہو گئی تھی کہ اس میں چمڑے کے اوپر بھی لکھا جا رہا ہے, کھجور کے پتوں کے اوپر بھی لکھا جا رہا ہے, لکڑی پہ بھی لکھا جاتا ہے, لکڑی پہ بھی لکھا جا رہا ہے, اونٹ کے شانے کی ہڈی مل گئی تو اس کے اوپر لکھا جا رہا ہے. یعنی ہڈی کا جو کام ہے اس کی بھی بنیاد وہاں سے فراہم ہو گئی کہ اتنے زیادہ میڈیم تو اس دور میں انٹروڈیوس ہو گئے. ابھی اپنی رپورٹ دیکھی جو ہے جس پر فرنیچر کا کام لکڑی پہ کام ہوا ہے, فرنیچر پہ کام ہوا ہے, اور مسلم جو ہیں ابھی آج کے دور کی بات کر رہا ہوں کر رہے ہیں کام, اس حوالے سے مسلم کنٹریبیوشن کیا ہے؟ لکڑی کا کام اصل میں مسلمانوں کی کنٹریبیوشن ہے لیٹر پیریڈ کی 500 400 500 سالوں کے اندر اندر, اور وہ بھی گھروں کے اندر. گھروں کے دروازے آپ کو مثلا اس وقت آپ حیران ہوں گے کہ آدھا بھیڑا جو ہے وہ بک چکا ہے, لیکن بھیڑا کے آج بھی شہر کے بازار کے اندر جائیں تو آپ کو دروازوں پہ اور آپ کو کھڑکیوں پہ کہیں پر یورپ میں اس طرح کی کندہ کاری آپ کو نہیں ملے گی. چنیوٹ کا جو فن ہے یہ کہیں آپ کو اس طرح کی دنیا میں کہیں نہیں ملتی یہ جو لکڑی کے کام کی جو مسلم کنٹریبیوشن. اور آپ حیران ہوں گے, ایک اور بات بتاؤ کہ یہ کندہ کاری آپ کو پورے برصغیر میں مسلمانوں کے علاوہ کہیں اور نہیں ملتی. ناظرین, انسانی تہذیب و تمدن کی ڈیولپمنٹ میں علوم فنون کا اہم رول ہے. جدید فائن آرٹس میں مسلم ہنرمندوں کا کردار ناقابل فراموش ہے جس کا غیر مسلم مورخین بھی واضح طور پر اعتراف کرتے ہیں. آئیے دور حاضر میں اپنے حسین ماضی کو پھر سے زندہ کریں اور علم ہنر کو اپنا زیور بنا لیں, کیونکہ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے القاسب حبیب اللہ کہ ہنرمند اللہ کا دوست ہے. سلمان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.